Next important area for improving the quality of education is assessment. اب اسیسمنٹ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ اسیسمنٹ ہے وہ رزلٹ بیسڈ ہے کہ رزلٹ کیا سامنے آیا ہے، اسی کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں. ٹیچرز کی جو پرفارمنس ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے اینول بیسس کے اوپر، یہ دیکھتے ہوئے کہ اسکول کے رزلٹس کیا ہیں، یعنی کتنے بچے جو ہیں وہ پاس ہو پائے ہیں، کتنے بچے پروموٹ ہو رہے ہیں. اور پھر اس کی صرف کیا ہوا کہ اس کے اپنے کچھ مسائل ایسے تھے جس سے بہت بری طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر ہوئی. اور کیا متاثر ہوئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی میرٹس کیا ہیں رزلٹ بیس اسیسمنٹس کے. اس میں پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ٹیچرز نے انکریج کرنا شروع کر دیا چیٹنگ کو 1980s کے اندر، کیونکہ ٹیچنگ سٹاف بھی وہی تھی اور اسیسمنٹ سٹاف بھی وہی تھے. سو ہوا کیا، فار دیئر اون گڈ، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری اپنی پروموشنز اور ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، اسکولز کے رزلٹ اچھے آتے رہیں، انہوں نے چیٹنگ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، وچ از اے بیہیورل پرابلم. اب اس سے کیا ہوا، دس لیڈ ٹو میل پریکٹسز ان ایگزامینیشن، اور ریزلٹنٹلی گورنمنٹ نے ایک ایجنسی جو ہے جو کہ ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کی ہے، ETEA، اور اسیسمنٹ کی ہے، اس کو انفورس کیا تاکہ وہ ایجوکیشن کو دیکھ سکے. اور اسی طرح تھا کہ تمام ایگزامینیشنز کو رد کیا جا سکتا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو جو ہے کمپلیٹلی ان کے ریزلٹس کو ہم رد کر دیں گے اگر اس میں کوئی ایسی بات پائی گئی. Assessing the students on the basis of annual results is flawed as timely correction is not possible. اور پھر ایک سال بعد اسٹوڈنٹس کو جب ہم اسیس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد جب بالکل وہ کورس آف ایکشن ختم ہونے کو آپ اسٹوڈنٹ کو اسیس کرتے ہیں تو پھر کریکشنز کیسے ہوں گی. دا اسٹوڈنٹس وڈ آئیدر فیل اور آئیدر پاس، بٹ دا کریکشن کین ناٹ بی ڈن. سو اس سمر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھا سسٹم نہیں ہے. اب کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، یعنی اس چیز کی ضرورت کہ اس پہ قابو کیسے پایا جا سکے. یہاں ایک سمجھتے ہیں کہ ایک پراپر جو ہے میکانزم ہونا چاہیے کیپیسٹی بلڈنگ اور کنٹینیوس فیڈ بیک کا، یعنی کیپیسٹی کو بلڈ بھی کیا جا رہا ہے اور فیڈ بیک بھی دی جائے کہ کیا ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو پائی ہیں. ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ جو کہ TNAs ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے کسی بھی ٹریننگ پروگرام کو ڈیولپ کرنے سے پہلے، یعنی کچھ بھی ڈیولپ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ ٹریننگ نیڈز کون سی ہیں اور کیا یہ واقعتاً ضروری ہے کہ یہ ہو اور اس سے کیا بہتری جو ہے وہ ہو پائے گی. اور پھر 3 طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ ضرورت ہے ان ٹریننگ کی ٹیچرز کو. پہلا تو ہے بیہیورل ٹریننگز، یعنی جو آپ کے رویے ہیں ان کے اندر جو کہ تمام کے ساتھ ایک سی ہونی چاہیے. پھر نیڈ بیسڈ آن دی بیسس آف ٹیچر اینڈ لرنرز اسیسمنٹ، کہ ضروریات کیا ہیں ٹیچرز کی اور لرنرز کی، ان کی بیسس پہ بھی ایک جو ہے اسیسمنٹس وہ ہونی چاہیے اور ٹریننگ کنڈکٹ کی جانی چاہیے. اور تیسرا ایریا اسپیسیفک فار مینیجرز اینڈ ٹیچرز فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف لوکل پرابلمس، کہ پھر وہ جو ماحول ہے، وہ جو کانٹیکسٹ ہے، اس کی مینیجرز اور ٹیچرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علاقائی پروگرامز کیا ہیں، ریجنل جو ہیں وہ پروگرام کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہم وہاں کے مسائل کے ساتھ جو ہے وہ نمٹ سکتے ہیں جو کہ افیکٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کو. اور پھر ایک امپیکٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے جو کہ کنٹینیوس فیڈ بیک میکانزم ہو ٹیچر ٹریننگز کے اوپر. اور پھر ڈاکیومنٹیشن جو ہے ٹریننگز کی، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹریننگز جو ہیں وہ پراپرلی ڈاکیومنٹ کی جائیں اور اس میں کیا ہو کہ یہ بتایا جائے کہ کون سی نیڈز کو ایڈریس کیا گیا ہے اس ٹریننگ کے اندر، اور ڈیٹا یہ بتائے کہ ٹیچرز کن کن لوگوں نے ان ٹریننگ کو ریسیو کیا ہے، اور پھر ریکمنڈیشنز کیا ہیں فالو اپ کی، یعنی بعد میں اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، کس طرح سے پروسیس کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے. اب بہت سے پیسے ملینز آف روپیز جو ہیں وہ کہ ویسٹ ہوتے رہے کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر، لیکن انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے وہ بیڈلی لیکنگ ہے. اور پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی جب ہم بات کریں تو ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں کہ انٹرنل اسیسمنٹ سسٹم از ویری ویک اینڈ نان سسٹمیٹک. اور پریویسلی دے یوز ٹو بی فارمل گریڈ 8 مڈل ایگزامینیشن بائی اسپیشل بورڈ ان DCTE، یعنی پہلے 8ویں جماعت کا جو امتحان تھا وہ ایک خاص بورڈ کے ذریعے منعقد کیا جاتا تھا جو کہ DCTE کے انڈر کام کر رہا تھا. اور پھر ایک انڈیکیٹر جو ہے اس بات کو میجر کرنے کا کوالٹی آف لرننگ اور اسیسمنٹ کی جو ہے وہ ریٹ آف پروموشن ہے جو کہ کلاس 1 سے 5 تک ہے، یعنی پہلی سے 5ویں جماعت تک جو پروموشن ریٹ ہے اس کو بھی سکسیس سمجھا جاتا تھا جو 87% تھا، اور 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کا جو پروموشن ریٹ ہے وہ بھی سکسیس ہوگی انسٹیٹیوشن کی جو کہ 85% ہے ریلیٹیولی. اور 9th کلاس میں اسٹوڈنٹس کو ور سبجیکٹڈ ٹو فرسٹ فارمل اسیسمنٹ وچ از ڈن بائی دا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی 9ویں جماعت کا جو امتحان تھا وہ پہلا ایسا امتحان ہوتا ہے جو کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کنڈکٹ کرواتا ہے.
9th کلاس کی جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 54% تھی مارچ 2011 کے اندر. سو یو کین سی دیٹ دس از آلموسٹ ہاف. اب اسٹریٹجیز جو ہیں انہیں ڈیولپ کیا جا رہا ہے, آر بینگ ڈیولپ ٹو انٹروڈیوس تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ ایٹ گریڈ 5 اینڈ گریڈ 8 ان فیزز. Now we are going back to the same thing کہ اب ہم اتنی دیر تک انتظار نہیں کر سکتے کہ نویں جماعت میں ایک بچے کے آنے کے بعد ایک فارمل اسیسمنٹ ہو, بلکہ ایک تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ کو انٹروڈیوس کیا جائے جس سے شفافیت بھی آئے گی اس عمل کے اندر, کہ ہم یہ دیکھیں کہ 5th کلاس کے اوپر بھی وہ جو ہے کنڈکٹ کرائے جائیں ایگزامینیشن, اور 8th میں بھی کنڈکٹ کرائے جائیں, تاکہ بچے سبجیکٹڈ ہوں اور جو ان کی لرننگ ہے اس کو بہتر طریقے سے اسیس کیا جا سکے.